عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. السبب في الموصى الجزء الأول عينان، وعند عامة الحنفية موسعان. سنو بھائی، یہاں سے یہاں تک یہ وقت ظہر ہے. یہ صلاۃ ظہر کے لیے معیار ہے یا ظرف ہے؟ کیا ہے؟ ظرف ہے. اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہے کہ جو وقت مامور بھی کے لیے ظرف ہو وہ وقت مامور بھی کے لیے سبب بھی ہو. تو جب یہ وقت صلاۃ ظہر کے لیے ظرف بنا تو صلاۃ وقت کے لیے سبب بھی بنا. اور وقت کی سببیت اور ظرفیت میں منافات. کیوں؟ وقت کا ظرفیت کیا چاہتی ہے کہ نماز وقت کے اندر ہو یا وقت کے بعد ہو؟ اندر ہو. مضروب ظرف کے اندر وقت ہو. اور سبب کیا چاہتا ہے کہ سبب بھی جمعی اجزائی مکمل ہو تو مسبب بعد میں آتا ہے. اس کا معنی ہے کہ وقت بھی جمعی اجزائی گزر جائے، اب سبب مکمل ہوا تو بعد وقت نماز پڑھو. تو آپ نے وقت کو صلاۃ کے لیے ظرف بھی بنایا اور وقت کو صلاۃ کے لیے سبب بھی بنایا. اب وقت کی ظرفیت چاہتی ہے کہ نماز اندر وقت ہو اور سببیت وقت چاہتی ہے کہ صلاۃ بعد خروج الوقت ہو. وہ بینہما منافات. ٹھیک ہے. تو مصنف اس مسئلے میں جواب دیتا ہے کہ یہ اعتراض تب پڑے گا کہ ہم کل وقت کو سبب بنا لیں جیسے کل وقت کو ظرف بنائے. تو کل وقت کی سببیت کل وقت کی ظرفیت کے ساتھ منافی ہے. لیکن کل وقت سبب نہیں ہے، سبب جز ہے. مثلا یہ جز سبب ہے تو نماز اس جز کے بعد پڑھو، اور جب اس جز کے وقت بعد پڑھا جز ثانی میں تو ظرف بھی ہوا. تو منافی ظرفیت وقت کے ساتھ سببیت کل وقت کی ہے اور کل وقت سبب نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ جز وقت کا. اور جز کا سبب ہونا منافی نہیں ہے ظرفیت کل وقت کے ساتھ. یہ جو سبب تھا اس کے بعد اس جز میں نماز پڑھو تو مسبب سبب سے مؤخر بھی ہوا اور نماز وقت کے اندر بھی ہوئی. بات سمجھ میں؟ یہ تو جواب دے. اب ہم نے کل وقت کی سببیت سے راہ فرار اختیار کی، جز کو سبب بنایا. کون سا جز ہے؟ تو شوافی نے کہا جز اول. جز اور احناف نے کہا نہ جز متصل ہے. اگر جز اول میں پڑھا وہ سبب ہے، جز ثانی میں پڑھا، جز ثالث میں پڑھا، جز اخیر میں پڑھا وہ سبب. امام ظفر کہتے ہیں کہ جز متصل ہے لیکن اخیر تک نہیں. یہ انتقال سببیت کا کرو اجزاء میں اتنے اجزاء تک کہ اس میں صلاۃ ظہر ادا ہو جائے. مثلا 4 منٹ چھوڑ دو، 4 منٹ میں پھر سبب اس منٹ میں نہ لے جاؤ بلکہ سببیت یہاں تک آ گئی. یہ سبب تھا، یہ سبب تھا، یہ سبب تھا، یہ سبب. جب اتنے اجزاء رہ گئے کہ اس میں صلاۃ ظہر ادا ہو سکے ان کو اسباب نہ بناؤ. کتنی مطلب ٹھیک. اب ہمارے امام ظفر کا اتفاق ہے کہ اگر وقت نکل جائے تو اب کل وقت سبب، کیونکہ کل وقت کی سببیت سے معنی ظرفیت، اور جب وقت نکل گیا تو ظرفیت نہ رہی، معنی نہیں ہے رہا سببیت کل وقت سے، کل وقت ہے. چوتھا مذہب امام کرسی کا ہے، کہتے نہیں وقت نکل جائے تو جزیاتی سبب. 4 مذہب. بات سمجھ میں؟ امام شافعی کے نزدیک سبب کون بنا؟
ہاں ہماری نزدیک جز اول بنا یا جز متصل کہاں تک؟ امام ظفر کے نزدیک علامہ سوال ادا سببیت منتقل کرو یہاں تک کہ اتنے اجزاء رہ جائے کہ اس میں صلاۃ ظہر ادا ہو سکے، اس کو سبب نہ بنا۔ تین مذاہب ہو۔ چوتھا مذہب کرتی کا ہے، ہمارے ظفر کے نزدیک اگر وقت نکل جائے تو اب سبب کون ہے؟ کل وقت، کیونکہ کل وقت کی سببیت سے معنی ظرفیت تھی، اور جب وقت نکل گیا تو وقت ظرف نہ رہا تو کل وقت سبب ہے۔ اور کرخی کہتے ہیں وقت نکلنے کے بعد اب سبب کون ہے؟ کتنی مذاہب؟ سبب فی الموسع جہاں وقت وسیع و ظرف ہو، الجزء الاول عینا، جزء اول معین سببیت کے لیے عند شافعیہ۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ اجزاء وقت تو برابر ہے، تو آپ جزء اول کو سبب بناتا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجع ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں علی سبق ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، جزء اول سابق ہے، اور سابق سب کو والسابقون السابقون اولئک هم المقربون۔ ٹھیک ہے، یہ جواب۔ احناف کے نزدیک سبب کون ہے؟ کل وقت یا جز؟ لیکن جز اول متعین ہے یا جز متصل؟ وعند عامت الشیوخ، اور بوڑھوں کے نزدیک بل موسع ہے الی الآخر کل مسبب، جس طرح صلاۃ موسع ہے جز اول میں پڑھے، وسط میں پڑھے، آخر میں پڑھے، تو وقت میں سببیت بھی موسع ہے۔ دو مذاہب ہو گئے۔ وعند ظفر رحمہ اللہ الی ما یسع، یہ تیسرا مذہب ہے۔ امام ظفر کیا کہتے ہیں؟ سببیت کہاں تک لے جاؤ؟ جز اخیر تک یا الی ما یسع ادا تک؟ مثلا 4 منٹ رہ گئے جس میں زور کے 4 فرض ادا ہوتے ہیں، اب اس میں سببیت نہ بنو، ٹھیک ہے۔ چوتھا مذہب بعد خروج اگر وقت نکل جائے اور نماز نہ پڑھی جائے پر اب کل سبب ہے، کیونکہ کل وقت کی سببیت سے مانی ظرفیت تھی، اور وقت نکلنے کے بعد ظرفیت نہ مانا تو کل وقت سبب گردانا۔ لیکن وروی عن امیل سبب ان الذین مدائر ہی نہیں، جب وقت نکل جائے کل وقت سبب نہیں ہے، جز اخیر سبب ہے۔ کتنے اجزاء ہو گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف نے کہا تھا کہ اس جز میں پڑھی تو سبب یہ ہے، اور اگر اس میں پڑھی جزی کون ہے؟ ہاں، اور اگر اس میں پڑھی تو کون سا جو سبب ہے؟ ہاں، یہ کون سا جو ہے؟ ہاں، شماری میں کتنا ہے؟ 40۔ اگر اس میں پڑھی جز رابع، ٹھیک ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جز اول میں پھر بگاڑا کو ہے، جز ثانی میں بھی ہے، جز 40 میں یہ پاک ہو گئی، تو مولوی صاحب اس کے اوپر نماز واجب ہے؟ تو اگر جز اول سبب ہوتا تو وہ تو گزر چکا ہے، چاہیے کہ حائضہ پاک ہو جائے وسط میں، اس پر نماز اور واجب ہے۔ اور معلوم ہوا کہ سببیت جز اول کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جز متصل، یا پھر بگاڑا ہندو ہے جز اول میں، جز ثانی میں بھی ہندو ہے، یہاں تبلیغی جماعت کے ہاتھ چڑھا اور اس میں کلمہ پڑھا، ڈھیلا ڈالا، ٹھیک ہے، اس پر نماز واجب ہو گئی یا نہیں؟ تو اگر جز اول سبب ہوتا وہ تو گزر چکا ہے، چاہیے کہ اس ظہر کی نماز اس پر واجب نہ ہوتی، یا پھر بگاڑے جز اول میں نابالغ ہے، جز ثانی میں نابالغ ہے، جز 40 میں جو اس نے جھنڈے اٹھا لیے، اس پر نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر سببیت جز اول کے ساتھ خاص ہوتی تو جز اول تو گزر چکا ہے، چاہیے کہ اس پر نماز فرض نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَاسْتُدِلَّ دلیل پیش کی گئی ہے مذہب احناف پر بالاجماع کہ علماء کی اتفاق ہے علی الوجوب کہ واجب ہے نماز علی من اس پیر بگاڑا پر اسلم فی وسط الوقت یا بلغ فی وسط الوقت او طہرت فی وسط الوقت، ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے جواب دیا یار اول سے مراد اول حقیقی نہیں ہے جو سابق و جنی اجزاء پر،
بلکہ اول سے مراد اول اضافی ہے، اور جب پیر بگاڑا حیض سے اس میں پاک ہوا تو یہ وقت اول ہے بنسبت آئندہ اجزا کی، اور بنسبت پیر بگاڑا کی اول ہے. تو اول سے مراد اول حقیقی نہیں ہے بلکہ اول اضافی ہے. ويمكن أن يقال إنها الأول، یہ وسط اول ہے فی حقهما، من اسلم و من بلغ کے حق میں. ٹھیک ہے، لیکن فتدبر ہم کہتے ہیں کہ اول حقیقی احناف کی منافی ہے، اول اضافی تو نہیں ہے. جب یہ ہوا تو سببیت وہاں سے یہاں منتقل ہو گئی، یہاں منتقل ہو گئی، اور انتقال سببیت کے ہم قائل فرع پر. ہمارا مذہب کیا تھا؟ کہ سببیت اول کے ساتھ مختص ہے یا منتقل ہے؟ اور ما یسعو تک یا اخیر تک؟ جب اخیر تک ہے تو پیر وگڑا عصر کی نماز غروب آفتاب کے وقت پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے. کیوں؟ اس کے حق میں سبب کون ہے؟ وقت اخیر ہے، اور وہ ناقص ہے، تو اس پر وجوب بھی ناقص ہے. تو اگر غروب آفتاب سے ادا ناقص ہوا تو جائز ہے، کیونکہ اس سے پہلے وجوب ناقص ہے اور اس سے پہلے سبب ناقص ہے. نصح عصر یومی بالناقص، صحیح ہے عصر یوم کا. پھر یہ تفریع اس پر کہ انتقال سببیت کا جز اخیر تک تھا، اور عصر میں جز اخیر سبب ناقص ہے تو وجوب ناقص ہے، تو ادا. ہمارا دوسرا مذہب کیا تھا کہ اگر وقت نکل جائے اور نماز نہ پڑھے تو سبب جز اخیر ہے یا کل وقت ہے؟ کل وقت ہے. اب عصر کا وقت نکل گیا تو سبب وجوب صلاۃ عصر کا کل وقت ہے، اور کل وقت کامل ہے، کیونکہ اکثر کامل ہے، ایک جز ناقص ہے اور اعتبار اکثر کا ہے، تو کل وقت کامل ہے، تو وجوب کامل ہے. تو آج عصر کی نماز کل غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ ادا قاصر ہے. یہ اس پر تفریح ہے. لا امسیہ لأن سببہ ای الجملہ، کیونکہ سبب اس کا جو کل وقت ہے وہ ناقص من وجہ ہے، اکثر اجزاء کے اعتبار سے کامل ہے. فلا یتعدی بالناقص من کل وجہ، وہ ادا نہیں ہوتا دوسرے غروب آفتاب کے وقت جو ناقص ہے من کل وجہ. ٹھیک ہے، ادھر دیکھو ہم نے کیا کہا تھا؟ جہاں وجوب کامل ہو، جہاں سبب کامل ہو تو وجوب بھی تو ادا ناقص صحیح نہیں. اب اعتراض پڑتا ہے کہ یہ عصر کا جز اول ہے اور تبلیغی نے اللہ اکبر اور نماز پڑھتے 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 غروب آفتاب میں السلام علیکم، تو شروع جز اول میں تھا وہ سبب کامل ہے تو وجوب کامل ہے، لیکن تبلیغی نے کیا کیا؟ ادا ناقص. تو چاہیے کہ تبلیغیوں کی ساری نمازیں باطل ہو جائے. ٹھیک ہے، تبلیغی نے ابتداء اثر میں شروع کیا تو سبب تو وجوب کامل، لیکن ڈیلا ڈالا تو ہے، اس نے کم سلام پھیرا غروب آفتاب تو ادا حاصل ہوا. تو تمہارے قانون کے مطابق چاہیے کہ تبلیغی کی نماز باطل ہو، حالانکہ وہ یہ ہے. وہ تو رضا اعتراض کیا گیا ہے بلزوم صحتہ کہ لازم ہے صحت نماز تبلیغی کا اذا وقع بعضہ فی الناقص و بعضہ فی الکامل، کہ اس کے آخری اجزاء غروب آفتاب کے وہ قطع اول رکعت اول میں ہو. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تبلیغی کے حق میں جو اول کامل ہے تو وجوب کامل ہے، اس کا ادا بھی کامل ہے، کیونکہ 4 رکعتوں میں اکثر جو 3 ہے وہ کامل ہے، 1 ناقص ہے، اور اعتبار اکثر کو ہے تو ادا کے اکثر اجزاء کامل ہو گئے تو کل ادا کامل ہو گئی. ان الکل 4 رکعت کامل ہے اعتبارا لکثرت الاجزاء نفل واجب به کامل من. ٹھیک ہے، فورد من اسلم فی الناقص فلم يصلي فيه لا يصح في ناقصنا مع تعذر الاضافه في حقه. اب اعتراض ہے کہ آپ کا قانون تھا کہ جہاں سبب ناقص ہو تو وجوب تو ادا بھی. اب اعتراض پڑتا ہے کہ پیر بگاڑا نے آج اسلام قبول کیا غروب آفتاب کے وقت، تو اس کے حق میں سبب کون بنا؟ غروب آفتاب، اور وہ ناقص ہے تو وجوب بھی ناقص ہے، تو چاہیے کہ اس کی قضا دوسرے دن غروب آفتاب کے وقت جائز ہو جائے.
کیونکہ سبب ناقص تھا، وجوب ناقص تھا، تو اگر یہ قضا ناقص کرے تو چاہیے کہ یہ جائز ہو جائے. فورد علیہ من اسلم، پیر وغیرہ نے اسلام قبول کیا پھر ناقص غروب آفتاب کے وقت اس دن عصر کی نماز نہ پڑھی تو صحیح نہیں ہے فی ناقص غیر کی، دوسرے دن حالانکہ قانون کے مطابق جائز ہونا چاہیے. مع تعذر اضافت، حالانکہ متعذر اضافت سببیت کا اس کے حق میں کل وقت میں تو وہ اہل مسلمان نہیں. ٹھیک ہے، وہ عجیب ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پھر بگاڑے کی نماز جائز. آج غروب آفتاب کے وقت مسلمان ہوا اور نماز نہ پڑھی تو دوسرے دن غروب آفتاب کے وقت قضا کر سکتا ہے. منع کرتے عدم صحت کیونکہ روایت نہیں ہے متقدمین سے. فیلتزم الصحت، تو صحت ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، والحق. یہ دوسرا جواب ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا آج غروب آفتاب کے وقت. غروب یہ کل غروب آفتاب میں اس نماز کی قضا نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ ہے کہ یہ غروب آفتاب جو اس نے اسلام لایا یہ کامل ہے، یہ کامل ہے. وقت میں ذات کے اعتبار سے نقصان نہیں ہے، نقصان ہے عمل کی وجہ سے. اگر یہ سجدہ کرتا تو اس وقت سجدہ لعبادت شیطان مشابہ ہوتا، اور اس نے سجدہ نہ کیا تو یہ جزء اخیر اسلام کا کامل ہے یا ناقص؟ تو وجوب بھی، تو دوسرے دن تو یہ مسلمان ہے. تو جب یہ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھے گا وہ ادا قاصر ہے. اور جہاں سبب کامل ہو، وجوب کامل ہو، تو ادا قاصر صحیح نہیں ہے. والحق انه لا نقص في الوقت لذاته، وقت میں بھی ذات نقصان نہیں ہے. انما لازم الاداء بالعرض، نقصان ادا میں ہے بالتبع. ويتحمل في الاداء، ادا میں خیال کرو کہ وہ ناقص نہ ہو. لشربی دون غیری. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ لا ينفصل الوجود. بس اچھے